العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جہنم کا تذکرہ چل رہا ہے اور ہمارا بھی ٹاپک ہے جہنم، جس کے مختلف پہلوؤں پر یعنی آیات میں بیان کردہ مضامین کے اعتبار سے اس کے مختلف پہلوؤں پر غور ہو رہا ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم خود بھی درس حاصل کریں اور جو ہمارے بھائی بہن اپنا قیمتی وقت نکال کر سامنے بیٹھتے ہیں انہیں بھی اس کا فائدہ حاصل ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کبھی تو مقام غضب کے اعتبار سے کیا ہے، کبھی اس کے عذابات کو بیان کیا ہے، کبھی ان اسباب کو جو جہنم سے بچانے والے ہیں، اور کبھی ان اسباب کا ذکر ہوتا ہے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، کبھی جہنمیوں کی کیفیات، ان کا پچھتانے کا ذکر کیا گیا ہے، اور بارہا کلام ہوا کہ اس کا مقصود کیا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ مسلمان غور کرے، نصیحت حاصل کرے، اپنے دل میں اللہ کے عذاب اور گرفت کا خوف پیدا کرے، پھر اپنے عمل میں، اپنے کردار میں پازیٹیو چینج لے کر آئے۔ ایک آدمی کا تبدیل ہو جانا ایک گھر کا تبدیل ہونا ہے، ایک گھر کا تبدیل ہونا پھر اس کا اثر ہوتا ہے، محلہ تبدیل ہوتا ہے، شہر تبدیل ہوتے ہیں، دنیا تبدیل ہو جائے۔ تو لیکن ہوتا نہیں ہے کہ پوری دنیا ہی چینج ہو جائے، بہت سارے دوسرے بھی اثرات قبول کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کم از کم یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اچھا بنتا ہے تو اس کے اطراف کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے۔ اگر ایک شخص کے گھر میں واعظ و نصیحت نہیں ہے، اس کے بڑوں نے اس کی اچھی تربیت نہ کر سکے، دینی تربیت، لیکن جب اس کا ذہن بن جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ جو مجھ میں کمی میرے بڑوں کی تربیت کی وجہ سے رہ گئی تھی، میں اس کمی کے وائرس کو اپنی نسلوں میں منتقل نہیں کروں گا۔ وہ اچھا بن جاتا ہے اور پھر اپنے بیوی بچوں کو اچھا بناتا ہے، پھر اس گھر میں سب نمازی ہوتے ہیں، روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، رزق حلال آ رہا ہوتا ہے، رزق حرام کے لیے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی گالی گلوچ نہیں ہے، کوئی مار پیٹ نہیں ہے، کوئی بڑوں سے بدتمیزی نہیں ہے، چھوٹوں کو حقارت سے نہیں دیکھا جا رہا، قرآن پڑھا جا رہا ہے، نمازیں ہیں، روزہ ہے، ایک اچھا پاکیزہ ماحول بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان آیات سے فیض حاصل کر کے اپنے اندر اسی طرح کا چینج پیدا کریں۔ پوری دنیا کو تو کوئی بھی نہیں بدل سکتا، اپنے آپ کو بدل لیں، اور جو ہمارے ماتحت ہیں انہیں بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر خدا نخواستہ پوری دنیا گناہ کر کے جہنم میں بھی چلی جائے تو ہماری یہ تمنا ہرگز نہیں ہوگی کہ ہم بھی ان کے ساتھ چلے جائیں، بلکہ میدان محشر میں تمنا ہوگی اگر سب جا بھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ کم از کم مجھے معاف فرما دے۔ تو بس یہاں پہ بھی یہ سوچ رکھیں، اگر ساری دنیا گناہ کر رہی ہے تو میں کیوں کروں، کم از کم میں تو اپنی فیملی کو لے کے علیحدہ ہو جاؤں۔ تو پھر اپنے آپ کو علیحدہ کر کے اپنے خود کو اور اپنے گھر والوں کو گناہ سے بچائیں تو آخرت میں راحت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ اس میں چلاتے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے کافر عذاب کی وجہ سے، اور پھر کیا کہیں گے، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے نکال دے، نَعْمَلْ صَالِحًا، ہم اچھے عمل کریں گے، غیر الذی، ان اعمال کے کا غیر، کننا نعمل، جو ہم دنیا میں کرتے رہے تھے۔ تو ایسی اگر اللہ نہ کرے اگر مسلمان جہنم میں چلا گیا تو پھر کیا کہے گا، اے اللہ تعالیٰ پہلے میں بے نمازی تھا، اب میں نمازی بنوں گا، پہلے میں بدنگاہی کرتا تھا، اب اس سے پرہیز کروں گا، پہلے گالیاں بکتا تھا، گندی فحش باتیں زبان سے نکالتا تھا، اب میری زبان سے قرآن نکلے گا، حدیث بیان ہوگی، اچھی باتیں کروں گا، پہلے گندوں کی صحبت میں رہا کرتا تھا، ان کے پاس وقت گزارنا اچھا لگتا تھا، اور دینی محافل سے تو میں دور سے دیکھ کے بھاگ جایا کرتا تھا کہ مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ میں ان کے ساتھ وقت گزاروں گا۔ وہاں چیخنا چلانا پچھتانا کیا نفع دے گا؟ اس لیے یہ پہلی باتیں بیان کر دی گئیں کہ دیکھو یہ انجام ہونے والا ہے۔ اگر ایک مجرم کو، اگر کوئی بچوں کو جمع کر کے کہا جائے کہ بیٹا دیکھو یہ جیل ہوتی ہے، یہ پولیس کا مہمان خانہ ہوتا ہے نا یہاں پہ، جس میں مجرموں کو لے جا کے مار لگائی جاتی، ویڈیو دکھائی جائے، باقاعدہ مار لگ رہی ہے، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور پھر ان میں سے کوئی نوجوان جا کر گناہ کرے اور پکڑا جائے اور اسی جگہ پہنچ جائے اور پھر وہ کہے کہ اب مجھے چھوڑنے آئندہ نہیں کروں گا، تو اس کو یہ کہا جائے گا نا کہ کیا تجھے سب نہیں بتایا گیا تھا، پھر تم نے جان بوجھ کے وہ عمل کیا، آؤ ذرا تھوڑا سا مزہ تو چکھو۔ پھر اس کو احساس ہوگا یہ میں نے کیا کر دیا، کاش میں مان لیتا۔ تو جس وقت ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، جس وقت ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بظاہر اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہوتا، اس وقت یہ باتیں بہت بری لگتی ہیں، نصیحت بری لگتی ہے، ہدایت بری لگتی ہے، اور بیزاریت پیدا ہو جاتی ہے کہ یار بس بند کرو، بہت ہو گیا بھائی، ہمیں انٹرٹینمنٹ کی طرف لے کر جاؤ۔ مستیوں میں لگے ہوتے ہیں، مستیاں،
پھر جب یہ سارے مستیوں میں لگے ان میں سے ایک آدھ کو ملک الموت علیہ السلام لے جاتے ہیں. اب انہیں تو پتہ نہیں ہوتا اس کا انجام کیا ہو رہا ہے، وہ اپنی مستیوں میں مشغول ہیں، لیکن جو چلا گیا وہ بیچارہ بھگت رہا ہوتا ہے. پھر وہ تمنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھیج دے، میں ان کو بھی بتاؤں کہ میرا انجام کیا ہے، لیکن اس کو پھر تو نہیں بھیجا جاتا. اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں سے ہوں، اللہ نہ کرے ہم ان میں سے ہوں، بلکہ ہم ان میں سے ہوں کہ جو ان سے خود از خود علیحدہ ہو جاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والے اعمال پر استقامت حاصل کر کے پھر دنیا سے کامیاب رخصت ہوتے ہیں اور بروز قیامت اپنے رب کی رحمت حاصل کر کے جنت میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ سب سے اچھے لوگ ہیں جن کو مار نہیں پڑی، جن کو ذلیل نہیں کیا گیا، جن کو زد و کوب نہیں کیا گیا، بلکہ انہوں نے از خود اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھا شروع سے ہی. جیسے بات شروع سے ہی نیک ہوتے ہیں، یا شروع سے نہیں، چلو بروں کی صحبت میں تھے، گندے اعمال میں تھے، لیکن توبہ کر کے اس طرف آ گئے، یہ پھر بہت آخرت میں راحت پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. اب کفار کو جواب دیکھیں کیسا دیا، یہ غور سے سنیے کہ کیسا جواب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی تھی جس میں سمجھ لیتا ہے جسے سمجھنا ہوتا. یعنی ایک طویل عمر دی تھی. اگر کوئی واقعی نصیحت حاصل کرنا چاہے، اگر کوئی واقعی ہدایت حاصل کرنا چاہتا، اچھے راستے پہ آنا چاہتا، تو اتنی طویل تمہیں عمر دی تھی کہ جس میں اگر کوئی واقعی نیک بننا چاہتا تو بآسانی بن سکتا تھا. تم نے اس پوری عمر کو گزار دیا، اس میں تم نے نصیحت نہیں مانی، اس میں تم نے کہنا نہیں مانا. اب جہنم میں آ کر کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ بھیج دے، ہم کریں گے. کیا تمہیں وہ عمر نہیں دی گئی تھی؟ اب آپ سوچئے، ہمارے ہاں 15ویں سال میں لڑکا لڑکی بالغ ہوتے ہیں. اگر پہلے سے علامت بلوغ نہ ہوں، ویسے تو بچی 9 سے 15 سال کے درمیان جب احتلام ہو جائے یا حیض آ جائے تو بالغہ ہے، چاہے 12ویں سال میں ہو جائے، چاہے 9ویں سال میں، چاہے 10ویں سال میں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور 15واں سال شروع ہو گیا تو بس وہ بالغہ ہو گئی. لڑکا 12 سے 15 سال کے درمیان کوئی احتلام وغیرہ ہو جائے تو بالغ نہیں ہے، تو 15 سال کے بعد تو ہے. پھر 15 سال سے لے کر موت کے وقت تک یہ ایک عمر کا طویل عرصہ ہوتا ہے. کوئی 10 سال زندہ رہتا ہے، کوئی 20 سال، کوئی 25 سال، کوئی 30 سال، کوئی 40 50 60 70 سال 80 سال بھی زندہ رہتے ہیں. پہلے 15 سال نکال کے بھی کتنی لمبی عمر بچ گئی. اس پوری عمر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جسے سمجھنا تھا اتنی لمبی عمر دی کہ وہ سمجھ سکتا تھا، لیکن پھر بھی نہ سمجھا تو اب تو پھر عذاب بھگتو نا، پھر تو قصور آپ ہی کا ہوا. تو یہ مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور ڈر سلانے والا تمہارے پاس تشریف لایا تھا. یعنی کافر اگر ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا نبی تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ نبی تشریف لائے تھے. اور مسلمان کو کچھ اس جہت سے سوچنا چاہیے، اگرچہ کافر کے بارے میں، لیکن نصیحت حاصل کرنے کے لیے کہ ہم یوں سوچیں اگر ہم سے خطاب ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا، فرض کر لیں اگر ہم سے ہوتا تو یہ مطلب یہ ہوتا کہ کیا تمہارے پاس نصیحت کرنے والے نہیں آئے تھے؟ کبھی ماں کے روپ میں، کبھی باپ کے روپ میں، کبھی استاد کے روپ میں، کبھی تمہارے وہ ساتھی جو تمہارے درمیان آوارہ گردی کرتے تھے پھر نیک بن گئے تھے، انہوں نے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی. تمہارے استادوں نے سمجھایا، علماء نے سمجھایا، مفتیان کرام نے سمجھایا، اچھے بعمل مشائخ عظام نے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی، تم نے کسی کی بات نہیں مانی، اتنی طویل عمر کو گزار دیا. اگر لمبی عمر دی جاتی جس میں ایک نصیحت کرنے والا، نصیحت سمجھنے والا، نصیحت قبول کرنے والا نصیحت قبول کر سکتا تھا، لیکن کوئی سمجھانے والا نہ آتا تو اس کے پاس عذر ہوتا کہ اللہ تعالیٰ عمر تو 75 سال دی تھی لیکن کوئی ہدایت کا ذریعہ ہی نہیں تھا تو کیسے ہدایت حاصل کرتا. تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ عمر بھی ایسے دی کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو کر سکے، اور اس میں ہدایت دینے والے بھی بھیج دیے. اب جب تم نے ان کی ہدایت قبول نہیں کی تو اب کیا پچھتانا، اور کیوں تمہیں رعایت دی جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَذُوقُوا، تو اب تم عذاب چکھو، فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. تو یہ کافر کے بارے میں وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہے. لیکن قربان جائیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے اور اللہ تعالیٰ کے اس کمال کے کہ اس نے اپنے حبیب کو ایسا باکمال بنایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو کر اپنے ان امتیوں کی سفارش کریں گے جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش پر ان کو باہر نکالے گا. لیکن کتنے عرصے بعد یہ سفارش ہوگی، کتنا عرصہ انسان جلے گا، کوئی نہیں بتا سکتا. رب سے گزارش ہے، درخواست ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے، اور موت سے پہلے پہلے ہمیں سنبھلنے کی توفیق عطا فرما، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.
پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی چیز کا جاننے والا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جانتا ہے دلوں کی باتوں کو بھی۔ تو لہٰذا یہ بھی خوفزدہ کرنے والی بات ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے ظاہر کے اعتبار سے غیر متنازع ہوتے ہیں، کوئی ہماری بظاہر کوئی حرکت نہیں دیکھ رہا ہوتا لیکن دل خراب ہوتا ہے، غلط منصوبے، گندی بات سوچنا، غلط ارادے کرنا، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی واقف ہے، توجہ کرنی چاہیے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پہلے والے جو لوگ گزر چکے تھے، اگلے والے، ان کا جانشین بنایا۔ دیکھیں نا، پہلے لوگ تھے وہ چلے گئے، ان کے مکانات، ان کی زمینیں اور ان کے آلات، ساز و سامان ان کے بعد والوں کو ملے، پھر یہ منتقل ہوتا رہا۔ اور پھر فرماتا ہے فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، تو جو کفر اختیار کرے تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، وہ اللہ کا تو نہیں کچھ بگاڑ رہا۔ حقیقتاً کون اللہ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اگر ساری دنیا مل کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کفر و شرک اختیار کر لے، یا سارے کے سارے گناہ گار ہو جائیں اور گناہ کریں اور زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر دیں، اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ پہ کیا اثر قائم ہوگا؟ اس لیے یاد رکھیں، کوئی اچھا عمل کرتے ہیں یا اللہ کا کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے، اس کا اثر بھی آپ مجھ تک پہنچتا ہے۔ اگر ہم کوئی برا عمل کرتے ہیں اس کا وبال بھی ہماری ہی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے، کوئی اس کو اذیت اور تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ وہ اذیت اور تکلیف مطلب محسوس کرنے سے یا اثر و تکلیف جو بھی ہم اس کے لیے اسباب اور ذرائع اختیار کرتے ہیں اس کا اثر قبول ہی نہیں کرتا۔ کوئی چیز اللہ تو کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی، اور کوئی ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی اچھے عمل کریں تو جیسے ہم کسی کے اچھے عمل کو دیکھ کے اپنے قلب میں ایک راحت اور خوشی محسوس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک و صاف ہے، وہ اثر قبول کرتا ہی نہیں۔ اس لیے یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر ہم کچھ نیک عمل کر رہے ہیں تو اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ جیسے بعض کہتے ہیں یار 25 سال سے نمازیں پڑھ تو رہے ہیں، ارے پڑھ رہے ہیں تو بھائی اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، کوئی اللہ پہ احسان کوئی کر رہا ہو بھائی جان، اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فمن کفر فعلیہ کفرہ، تو جس نے کفر اختیار کیا تو اس کا وبال اس کے کفر کا اسی پر ہے، اور ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے یہاں نہیں بڑھائے گا مگر بیزاری کے اعتبار سے، یا بیزاریت کے اعتبار سے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کافر بہت زیادہ اپنے کفر میں آگے بڑھتے ہیں تو یہ اللہ کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے، بروز قیامت اللہ کی رحمت سے اتنے ہی دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی کفر اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ سے اور دور کر رہا ہے، تو نقصان کس کا ہوا؟ خود انہی کا۔ اسی طرح اگر کوئی اللہ سے دور ہو کے گناہ کرتا ہے، اللہ کے قریب نہیں آتا، اللہ کی باتیں نہیں مانتا، تو اللہ کو کیا تکلیف پہنچا رہا ہے؟ وہ اپنے لیے بروز قیامت وبال جمع کر رہا ہے کہ جتنا وہ زیادہ پاپی گناہ گار ہوگا اتنے اللہ کی رحمت سے دور ہو سکتا ہے۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور کافروں کا ان کا کفر نہ بڑھائے گا مگر نقصان، یعنی کافروں کا کفر بڑھتا ہے تو ان کے لیے خسارہ ہی پیدا کرتا ہے، ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے نقصان ہے کم، چرس پہ آ گیا اور زیادہ، پھر اس کے بعد ہیروئن پر اور جیسے آئس وغیرہ کے نشے آج کل چل رہے ہیں، تو جتنا زیادہ وہ نشے کو بڑھاتا ہے، جتنا تیز نشہ کرتا ہے، اس میں کسی اور کو نقصان ہے؟ نہیں، اس کا اپنا نقصان ہے۔ ایسے ہی یاد رکھیں جو بڑے ہر قسم کے گناہ سے لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، 4-5 گناہ کیے بور ہو گئے، یار اب مزہ نہیں آ رہا، اس میں کوئی اور چیز لاؤ، کلو جدید لذیذ، ہر جدید چیز لذیذ ہے، پھر نئی گیدرنگ، نئے گناہ، نئے آئیڈیاز، نئے مزے، اور نفس کہتا ہے یار اور مزے لاؤ، مجھے اب مزہ نہیں آ رہا اس چیز کے اندر، کوئی اور چیز کرو، کوئی اور چیز کرو۔ یہ کرتے 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 اچانک انسان مرتا ہے۔ تو جتنے زیادہ ہم گناہوں پہ دلیر ہو کے آگے بڑھتے ہیں، کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے حبیبہ فرما دیجئے، ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، کہ ذرا یہ بتاؤ کہ اپنے وہ شریک جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوجتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سا حصہ بنایا ہے۔ ایک بہترین کافر کے لیے تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب ان سے پوچھو جن کو تم مانتے ہو اللہ کے علاوہ معبود، بتاؤ انہوں نے کیا بنایا ہے۔ آسمان تخلیق کیا ہے، زمین تخلیق کی ہے، کسی انسان کو پیدا کیا ہے، کس کو؟
اب کافر سوچے گا یار کسی کو نہیں، بلکہ اس معبود کو تو میں نے ہی بنایا خود. تو بھائی پھر کیا عقل پہ پتھر پڑ گئے ہیں؟ جس کو تم خود بنا رہے ہو اسی کی عبادت کر رہے ہو، تمہیں کیا دے گا جو اپنے اوپر سے ایک مکھی بھی نہیں اڑا سکتا؟ سمجھنا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ام لہم شرکن فی السماوات، یا آسمانوں میں کچھ ان کا حصہ ہے جن کو یہ معبود بنا رہے ہیں. یعنی بتاؤ کہ کیا ایسا ہے کہ یہ انہوں نے کچھ تخلیق کیا ہو، وہ دکھاؤ، یا پھر انہوں نے کوئی اللہ تعالیٰ سے ایگریمنٹ معاذ اللہ کر لیا ہے کہ چلو کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کا کچھ ان کا ہو، وہ بتاؤ. کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینات من، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی روشن دلیلوں پر ہوں، کہ اس خراب شرک اور کفر پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی کتاب پیش کریں کہ دیکھو ہمیں تو اللہ کا حکم یہ تھا، ایسا ہے تبھی ایسا ہو رہا ہے. ایسا بھی نہیں ہے. بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ ظالم آپس میں ایک دوسرے کو وعدہ نہیں دیتے ہیں مگر فریب کا، جس کا محاورہ ترجمہ یہ کہ ایک دوسرے کو دھوکہ ہی دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا وعدہ کرتے ہیں. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو روکے ہوئے ہے کہ حرکت نہ کریں. تو یہ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا. بڑی پیاری بات سمجھائی اللہ تعالیٰ نے. ویسے تو کافر کو سمجھایا کہ تم جن کی عبادت کر رہے ہو، نہ کچھ انہوں نے بنایا، نہ ان کا کوئی حصہ ہے، نہ تمہارے پاس کوئی روشن کتاب ہے کہ تم کفر شرک پر اس کو پیش کر کے اپنے عمل کو صحیح ثابت کر سکو. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھو ذرا کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور کیسا زمین کو ساکت کیا ہوا ہے. کبھی آپ نے اسپیس کے بارے میں کوئی پروگرام دیکھا ہو؟ آسمان ہے، دنیا یوں کھڑی ہوئی ہے، بس ساکت، ایک گولا سا ہے، لگتا ہے کہ یوں ہاتھ ماریں تو جیسے وہ گیند یا غبارہ چلتا ہے تو چلنا چاہیے اس کو، لیکن وہ ایک جگہ رکا ہوا ہے. پھر مریخ ہے، مشتری ہے، زحل وغیرہ، ایسے گول گول، اور اتنی بڑی دنیا ہے دیکھیں ساکت کھڑی ہوئی. تو یہ اللہ، یہ کس نے روکا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے روکا ہوا ہے اس کو. جو اتنی قدرت والا رب ہے اس پر ایمان لانا چاہیے. اور اب ایک انسان کو سوچنا چاہیے جو اتنے بڑے بڑے سیاروں کو بالکل ساکت کر کے روکنے پہ قادر ہے، وہ آپ کو مجھے پکڑنے پہ قدرت نہیں رکھتا، کہاں بھاگیں گے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.